السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ایک بار پھر آپ سے سوال و جوابات کے سیشن میں ملاقات ہو رہی ہے۔ تو آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں سینڈ کیجیے سوال، یا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے میل کر کے کسی بھی طریقے سے آپ ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ آج کے جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کا جوابات دینا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس سوال آیا ہے وہ یہ کہ ایک جانور ہے جس کی عمر 2.5 سال ہے، اس کے 2 دانتوں میں سے ایک دانت گرا ہے، دوسرا دانت نہیں گرا، کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر جانور جس کا ایک دانت گر گیا ہو مگر یقینی طور پر اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے، کیا ایسے بچھڑے کی قربانی جائز ہے جو کھیرا ہو مگر دیکھنے میں بڑا لگتا ہو؟ اگر میں اس کا مختصر جواب دوں تو اس کا جواب یہی ہے کہ ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اگر یقینی طور پر یہ والا بچڑا قربانی کی عمر یعنی 2 سال یا اس سے زائد عمر کا ہے، پھر تو اس کی قربانی درست ہے، اگر 2 سال یا اس سے زیادہ اگر کھیرا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی بچڑا کہ واقعتاً کھیرا ہے یعنی 2 سال سے کم عمر کا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو اس میں تھوڑا سا اصول بتا دوں، بات کلیئر کر دوں۔ بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جو اصل چیز ہے وہ عمر کا پورا ہونا ہے۔ دانت جو ہے نا، دانتوں کا نکلنا یا 2 دانت والا ہونا، اس طریقے سے ہونا، یہ اس کی عمر پورا ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا اگر جانور کی عمر مکمل ہو تو اگرچہ دانت نہ آئے ہوں تو بھی اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ البتہ دانت آنے سے پہلے عمر مکمل ہونے کے حوالے سے ہر شخص یا بیوپاری کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، دانت آنے سے پہلے عمر کے پورا ہونے پر۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ جانور آپ کے گھر کا پلا ہوا ہو، پھر تو آپ کو یقینی طور پر پتہ ہوگا کہ اس کی عمر پوری ہے یا کم ہے جو بھی، یا آپ نے اب جس سے وہ جانور خرید رہے ہیں یا وہ سچا امانت دار اور آپ کے تعلق والا ہو اور یقین ہو آپ کو اس پر کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس میں بھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا، تو پھر اگر وہ یہ بات کہے کہ اس کی عمر پوری ہے، دانت ابھی نہیں نکلے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو لے لیں، قربانی اس کی کر لیں، تو اگر وہ سچا ہے، دیانتدار ہے، آپ کو اس پر یقین ہے، آپ کے جاننے والا ہے، تعلق والا ہے، تو پھر آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اگرچہ پھر دانت پورے نہ ہو۔ اب عام شخص یا بیوپاری کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے جب تک کہ دانت نہ آ جائے مکمل طور پر، جو شرط ہے۔ اس لیے تجربہ یہی ہے کہ عمر مکمل ہونے سے پہلے مطلوبہ دانت نہیں آتے، ٹھیک ہے، جب تک عمر مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک دانت نہیں آتے، یہ تجربہ کہتا ہے۔ تو بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ جانور کی آنکھ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے آنکھ سے پانی گر رہا ہو تو قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اب اگر اس کی آنکھ پہ جو چوٹ لگی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ اس سے اس کی بینائی ختم ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو گئی تو پھر تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی بینائی 1/3 سے زائد چلی گئی پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر اس کی بینائی 2/3 باقی ہے، ٹھیک ہے، 2/3 اس کی نظر باقی ہے، یا اس کی نظر کو کچھ نہیں ہوا، پھر اگر آنکھ پر چوٹ لگ بھی گئی تو بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ 5 ٹانگوں والے جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی۔
ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ جس جانور کو خارش ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، ہاں اگر اس خارش کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گیا، اس کے جانور کی صحت پر اثر پڑ گیا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے، کیا ایک جانور میں 6 شراکت دار قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، کہ 6 حصے قربانی جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال انہوں نے کیا ہے۔ اب دیکھیں اس میں صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بڑے جانور میں شرکاء کی تعداد 6 ہونے کا سوال یہاں پر ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ بڑا جانور مثلا اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ افراد اس میں شریک نہیں ہو سکتے، جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر 7 افراد سے لوگ کم ہیں، شریک ہیں، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ کسی شریک کا حصہ بھی کل جانور کی جو قیمت کے 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں بھی کس طریقے سے، تو اس سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اب سمجھیے کہ اگر ایک گائے کی قیمت کل 60,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، اب 6 افراد اس میں حصہ لے رہے ہیں، 6 افراد نے 10,000 روپے جمع کیے، 60,000 روپے کی گائے لے لی اور اس کی قربانی کی، اور اس میں انہوں نے گوشت کو برابر 6 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو یہ ان کی قربانی جائز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس میں کوئی ایک شریک یہ کہتا ہے کہ میں 10,000 نہیں دیتا بلکہ میں 5,000 دیتا ہوں یا 6,000 دیتا ہوں، تو اس صورت میں چونکہ اس کی قیمت جو ہے نا 7ویں حصے سے کم ہو رہی ہے، گائے کی کل قیمت کے 7ویں حصے سے کم ہو رہی ہے، تو لہٰذا پھر اس صورت میں قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ جس جانور کی نکیل کھینچنے سے رسی نتنوں کو چیر کر باہر نکل آئے، اس جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایسے جانور کے نتنے اگر ایسے پھٹے ہوں کہ جس کی وجہ سے اس جانور کی خوبصورتی ختم ہو گئی، تو پھر اس صورت میں اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر ایسے کچھ پھٹے ہیں، کچھ زخم آیا، تھوڑا بہت زخم آیا جس سے جانور کی خوبصورتی ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت میں پھر قربانی درست ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آج کے جو سوال و جوابات کا سیشن ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔